اہم خبر شامل کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست 9 کی سماعت کی 9 درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ سنایا ہے، جبکہ عدالت نے 9 کیسز میں درخواست ضمانت خارج ہونے کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے متعلق عدالتوں کو دوبارہ کیس سننے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 درخواستیں ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جو محفوظ کیا سنایا ہے، 9 درخواستیں تھیں، یہ ضمانت کی درخواستیں تھیں، ضمانت خارج ہونے کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے متعلقہ عدالتوں کو دوبارہ سے کیس سننے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، درخواستوں کے اوپر 9 ضمانت کی یہ درخواستیں تھیں جن کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور اب یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سنا دیا گیا ہے۔ عدالت نے 9 کیسز میں درخواست ضمانت خارج ہونے کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ آصف نوید ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف نوید، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی جعل سازی، اقدام قتل اور دیگر مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں بحال کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ ٹرائل کورٹ کی عدم پیروی خارج کرنے کے فیصلے کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستیں دوبارہ سن کر میرٹ پر فیصلہ کرے، اور فیصلے میں کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانتیں عدم پیروی پر خارج کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے محفوظ فیصلہ آپ سے کچھ دیر قبل سنایا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فیصلہ سنایا۔ سیشن کورٹ اور انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیروی پر ضمانتیں خارج کی تھیں، اور 9 مئی کے 3 مقدمات اور اسلام آباد میں احتجاج کے 3 مقدمات اس میں شامل ہیں۔ توشہ خانہ، جعل سازی اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور اقدام قتل کا مقدمہ بھی ان میں شامل ہے۔ لہٰذا جو چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 مقدمات میں ضمانت کی جو درخواستیں بحال کرنے کی درخواستیں اب باقاعدہ طور پر منظور کر لی گئی ہیں۔ آصف نوید، آگاہ کیجیے گا، اب جو بھی متعلقہ کورٹس ہیں ان سے رجوع کرنا ہے، تو چونکہ یہ 9 درخواستیں ہیں، کتنے کیسز کون سی کورٹ میں جانے والے ہیں؟ دیکھیں، اس میں سے 9 میں سے جو 3 مقدمات جو ہیں وہ اسلام آباد میں احتجاج کے دوران درج ہوئے تھے، اور یہ جو کیسز ہیں سیشن کورٹ اور انسداد دہشت گردی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ توشہ خانہ جعل سازی کیس بھی ہے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا کیس بھی اور اقدام قتل کا بھی مقدمہ ہے۔ یہ 2 الگ الگ عدالتوں میں کیس دائر ہیں، جس میں سیشن کورٹ بھی ہیں اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کے مقدمات بھی ہیں۔ تو اب یہ تمام متعلقہ عدالتوں میں کیسز جائیں گے، اور اب دوبارہ ان عدالتوں کو ہدایت کی گئی کہ سن کر دوبارہ افسر 9 جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے۔ تو اب عدالتوں پر انحصار ہوگا کہ جو لوور کورٹس ہیں وہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستوں پر جو ان کی اپیل ہے اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ تاہم جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مانگا گیا تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فراہم کر دیا ہے، کیونکہ ان کی جو 9 ضمانت کی آصف نوید، اگر ان 9 کیسز کو نکال دیتے ہیں تو دیگر کتنے کیسز ہیں جس میں پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری ہو چکی ہے؟ ادروائز ہم اگر بات کریں ان 9 کیسز کو نکالنے کے بعد۔ دیکھیں، اس وقت بھی دیکھیں ان کے پاس متعدد کیس میں اب 100 سے زائد مقدمات ہیں جو ان کے زیر سماعت ہیں مختلف عدالتوں میں پاکستان بھر میں، کچھ اسلام آباد میں ہے، کچھ دلی میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ لاہور اور تاکہ کوئٹہ میں بھی ان کے خلاف مقدمات درج ہیں۔ تو اب یہ مقدمات کی جو ہے وہ پیروی کریں گے۔ تو اب اس وقت تو وہ چونکہ اڈیالہ جیل میں ہے، سزا بھی ان کو سزا ٹھیک، تو لیگلی کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فی الوقت انہیں ریلیف مل گیا ہے 9 کیسز کے اوپر؟ نہیں، ان کو ریلیف ملنا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عدالتوں نے ان کی درخواستیں خارج ہوئی تھی عدم پیروی کی بنا پر، ان کو بحال کر دیا۔ اب دوبارہ درخواستیں سن کر فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ضمانت نہیں ملی، صرف ان کی ضمانت کی جو درخواستیں بحالی کی درخواست تھی وہ منظور کر لی گئی ہے، کیونکہ ان کی جانب کو ان کا یہ تھا کہ ان کو سنا نہیں گیا اور ان کو ان کی ضمانت نہیں دی گئی۔ عدالت نے میرٹ پر ضمانتیں جو ہے وہ کینسل کی ہیں۔ تاہم عدالت سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا تھا کہ ان کی جو درخواست ضمانتیں ہیں ان کو میرٹ پر سنا جائے، جس پر ان کی آج درخواست جو درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے لوور کورٹ کو کہ وہ افسر 9 جائزہ لے کر دوبارہ سن کر ان تمام درخواستوں پر فیصلہ دیں، اور دوبارہ ضمانت کی درخواستیں جو پہلی درخواستیں بھی وہی بحال ہوتی انہیں پر اب دوبارہ دلائل ہوں گے، اور دلائل سننے کے بعد عدالتیں اب فیصلہ کریں گی۔ اب تمام مختلف عدالتوں سے ان کے وکلا رجوع کریں گے، اس کے فردن تمام عدالتوں سے ان کو ریلیف ملنے کے امکانات ہیں، لیکن ابھی چونکہ وہ آلریڈی جو ہے وہ جیل میں ہے اس کیس میں، تو جو دیگر مقدمات ہیں ان میں ان کو ضمانت لینی پڑے گی۔ تو اب یہ جو اس میں دہشت گردی کے مقدمات بھی ہیں، اس کے علاوہ جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ اور 9 مئی کے واقعات کے مقدمات ہیں، تو یہ سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں۔ ان تمام مقدمات میں ان کو عدالت سے جو ہے وہ ریلیف لینا لازمی ہوگا، بصورت دیگر ان کی ان کیسز میں بھی گرفتاری کی جا سکتی ہے۔ تو کیونکہ ابھی چونکہ معاملہ ہائی کورٹ میں تھا، عدالت نے دیکھا تھا، اس وجہ سے ان کی گرفتاری نہیں کی گئی۔ اب چونکہ عدالت نے ان کی جو درخواستیں ہیں انہیں منظور کر لیا ہے کہ
जो उनकी दरखास्त थी कि जमानत की दरखास्तें बहाल करने की दरखास्तें दायर की गई थी कि जमानत की दरखास्तें बहाल की जाएं लोअर कोर्ट में, तो वो अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको मंजूर कर लिया और उनकी जो दरखास्तें थी लोअर कोर्ट में उनको बहाल कर दिया। जो लोअर कोर्ट है उसका जायजा लेने के बाद, दलाइल सुनने के बाद जो है वो फैसला देंगी और अगर उनको वहां से रिलीफ मिलता है तो यकीनन वो अब उनको वहां से रिलीफ मिल सकता है। यहाँ से जो जिस हद तक उन्होंने रिलीफ मांगा था वो सिर्फ एक दरखास्तों की बहाली का रिलीफ था, अदम पैरवी की बुनियाद पर उनकी दरखास्तें। आसिफ नवीद साथ ही रहिएगा, अपने नाजरीन को एक बार फिर से आगाह करें कि अदालत ने मुतालिक अदालतों को दोबारा केस सुनने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 9 दरखास्तें जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दरखास्त जमानत खारिज होने का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत की इन कैमरा कार्रवाई की इस्तदा पर फैसला महफूज किया था, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत की थी। और अब आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है।